بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، چچا کا احترام۔ ان عم الرجل سنو ابیہ۔ ترجمہ: آدمی کا چچا اس کا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ فائدہ: یعنی چچا کا بھی احترام اپنے ابو کی طرح کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 22، بھائی چارگی۔ المسلم اخو المسلم۔ ترجمہ: مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 23، بے حیائی کی مذمت۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ترجمہ: جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، یعنی جب حیا نہ ہو تو ساری برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 24، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ ترجمہ: سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ فائدہ: اس لیے بلا ضرورت تصویر نہیں لینا چاہیے، یہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 25، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ یعنی جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فائدہ: اس لیے مسلمانوں کو تکلیف آسانی سے برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جنت میں آسانی ہے۔ حدیث نمبر 26، دو نعمت جس کی قدر نہیں ہے، یعنی حدیث میں ہے نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ترجمہ: دو نعمتیں ایسی ہے کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ فائدہ: اس لیے صحت کے زمانے میں اور خالی وقت کو عبادت میں لگانا چاہیے، یہی قدر کرنے کا مطلب ہے۔ حدیث نمبر 27، نیک کام کی فضیلت۔ کل معروف صدقۃ۔ ترجمہ: ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 28، بڑوں کا احترام کے بارے میں حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ ترجمہ: جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہنچانے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فائدہ: بڑوں کا ادب نہ کرنا اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 19، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ ترجمہ: مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی فوراً قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 30، بہترین مسلمان کے بارے میں حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث کا ترجمہ: وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان محفوظ رہے، یعنی
زبان سے گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے اور ہاتھ سے کسی کو نہ مارے۔ یہ 30 احادیث پورا ہو گئے، اس کے بعد 10 احادیث اور ذکر کریں گے انشاءاللہ۔